یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام بیانیہ کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ حنا جیلانی جو سپریم کورٹ بار کی ایڈوکیٹ ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی چیئرپرسن ہیں، اور جناب سلمان راجہ جو سپریم کورٹ بار کے ممبر ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو بڑے اہم مدعوں کی، یعنی عدلیہ پہ جو دباؤ بڑھ رہے ہیں، ان کی فنکشننگ میں اور کام میں جو مداخلت ہے اور جو دباؤ ہے، اور جو میڈیا کو بالکل ایک بلینکٹ سینسرشپ کا نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ میڈیا سے لوگ نکالے گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، نئے کالے قوانین لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا کا بھی گلا گھونٹنے کی عزائم ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان دو موضوعات پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور پاکستان بار کونسل نے اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور سیپما نے مل کر ایک کنونشن طلب کیا ہے 17 تاریخ کو، یعنی آج سے ایک دن کے بعد اسلام آباد میں، جہاں اٹیکس آن جوڈیشری اور اٹیکس آن میڈیا کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ آئیے بات چیت کرتے ہیں حنا جیلانی کے ساتھ اور سلمان راجہ کے ساتھ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں محترمہ حنا جیلانی سے۔ اس کا کیا تعلق ہے پاکستان کے پاور سٹرکچر میں؟ ایک تو ہمارا آئینی ڈھانچہ ہے اور ایک ہمارا پاور کا سٹرکچر ہے جو آئین سے ماورا ہے، کیا اس سے تعلق ہے یا کوئی اور بات ہے؟ یا یہ ججز کیوں نہیں اپنی اتنی طاقت پر جوڈیشری ہے، اتنا اختیار دیا گیا ہے، اٹانومی دی گئی ہے، یہ جوڈیشری پہ جو اٹیک ہے وہ کیوں نہیں اسے رجسٹ کر پا رہے ہیں؟ اس کی ظاہر ہے کہ بیک گراؤنڈ میں تو یہی بات ہے کہ کہاں تک آپ کی جو جمہوری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انڈیپینڈنس برقرار رکھ پائیں گی، جبکہ آپ کی ایک فورس ایسی ہے جو ڈومینیٹ کرتی ہے ایک پولیٹیکل ایجنڈا پہ۔ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرتے ہیں، ان کو اس ایجنڈا کو آگے لے جانے کے لیے کچھ فیصلے بھی چاہیے ہیں، تو وہ ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں، اور میں جینوئنلی یہ سمجھتی ہوں کہ جوڈیشل انڈیپینڈنس تبھی حاصل ہوتی ہے جب ججز خود اپنی انڈیپینڈنس کو سیف گارڈ کریں۔ اگر جوڈیشری اس کو ایک ایسا معاملہ سمجھتی ہے جو ان کے لیے بارٹریبل ہے، جس پہ وہ بارٹر کر سکتے ہیں، تو پھر آپ یا میں کتنا بھی شور مچا لیں، ہم صرف اس کی ایز اے ویلیو پروجیکشن کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایک ریالٹی نہیں بنا پائیں گے۔ تو یہاں پر جب جوڈیشل انڈیپینڈنس انڈر سٹرین آتی ہے اور اس پہ ایک سٹریس ہوتا ہے، تو جو ججز ہیں وہ تو کم سفر کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن سفر کرتی ہے، کیونکہ ہر جج اپنی صلاحیت اور اپنی ایک لمٹ کے مطابق پریشر لے سکتا ہے، تو پھر ججز میں ڈویژنز بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ اٹ از ناؤ، یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ اب یہ اپنی لمٹس کو پہنچ گئی ہے۔ اوپن عدالت میں ججز کے اندر جو آپ تناؤ دیکھ رہے ہیں آپس میں، وہ اس انٹرفیرنس کی وجہ زیادہ ہے۔ پرسنلی ججز کو شاید اپنے ایک دوسرے سے وہ اختلافات نہ ہوں، لیکن یہ جو تناؤ پیدا کیا ہے، اس تناؤ نے ججز کو زیادہ ٹینس بنا دیا ہے، انگزائٹی پیدا کرتی ہے، اور ججز کو ڈیوائڈ کیا ہے، جس کا آفٹر آل اثر اس انسٹیٹیوشن پہ پڑے گا۔ دیکھیے، یہ جو دو کیسز خاص طور پہ آئے ہیں ہمارے سامنے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اور جسٹس صدیقی کے حوالے سے، یہ کیسز ایکسپوز کر رہے ہیں اس انسٹیٹیوشن کی ویکنس کو آن دا ون ہینڈ، جو کہ انٹرفیرنس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اس طاقت کو ایکسپوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ نہیں، کیا تو جوڈیشری اتنی طاقتور ہو گئی کہ 2 وزراء اعظم کو گھر بھیج سکتی ہے؟ دیکھیے، وہ بھی تو ایجنڈا کا ایک حصہ تھا۔ صبح شام انہوں نے سول ایگزیکٹو کو کھڑا کیا ہوتا کٹہرے میں۔ وہ تو کاش ایسا ہوتا کہ جو ان کی کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں سپریم کورٹ کی ٹو سیف گارڈ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا رائٹس آف دا پیپل، کاش کہ اس کے لیے انہوں نے اتنی
طاقت استعمال اپنی کی ہوتی ہے اور اپنی جورسڈکشن، انسٹیڈ کہ اپنی جورسڈکشن سے باہر جا کے اور انہوں نے اس ایجنڈے کے اوپر کوآپٹ ہوئے جو کہ کسی اور کا ایجنڈا ہے، جو جمہوری ریپرزنٹیٹیو اداروں کا ایجنڈا نہیں ہے۔ نہیں تو پھر یہ اٹیک کیسے ہوا جوڈیشری پہ؟ یہ تو ویکنیس ہوئی خود بالکل، جوڈیشل دیکھیے میں نے سٹرکچر تو کی۔ پہلے ہی آپ کو کہا کہ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک جوڈیشری اپنی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو جیلسلی سیف گارڈ نہیں کرے گی تو میں اور آپ بات کرتے رہیں گے جوڈیشل انڈیپینڈنس کی اور اس کو ایک ویلیو کی طرح پروموٹ کرتے رہیں گے، لیکن ایکچوئل انڈیپینڈنس ہم نے نہیں لانی ہے۔ آپ کیا کہیں گے راج صاحب؟ میں بالکل مکمل اتفاق کروں گا جو ہنا نے بات کی۔ دیکھیں یہ جو ایک ہم اس وقت نالاں ہیں کہ عدلیہ پہ یا بعض جج صاحبان پہ حملہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا میں باتیں کی جا رہی ہیں، اب اس کا کیا جواب دیا جانا چاہیے، کیا اس کا حل ہے؟ میری نظر میں یہ حل تو ہرگز نہیں ہے کہ عدلیہ پابندی لگا دے سوشل میڈیا پہ یا گفتگو کرنے والوں پر۔ پہلے ہم اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں جد و جہد کر رہے ہیں آزادی اظہار کے حوالے سے۔ اب یہاں ہوا یہی ہے ماضی میں اور ماضی قریب میں کہ جب ایک طرح سے عدلیہ کے حوالے سے تنقید شروع ہوئی، تنقیدی گفتگو ہوئی، تو عدلیہ نے پیمرا کو بلا کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ اس کو روکتے کیوں نہیں؟ اور اس کے نتیجے میں ایک سسٹم رائج ہو گیا کہ ہر چینل میں میوٹ کا بٹن لے کر ایک کوئی لڑکا لڑکی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس 25-30 سیکنڈ ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کیا بات آپ کو اور مجھے سننی چاہیے اور کیا بات نہیں سننی چاہیے، جو ایک ہمارا بنیادی حق ہے۔ وہ تو وہاں پہ تو بالکل واٹس ایپ گروپ ہیں اور وہ میسج آتا ہے اور ان سیکنڈ سب جگہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا، اسٹینڈ اپ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے آزادی اظہار کے حوالے سے، تو اس تناظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب سوشل میڈیا میں ایک کیمپین چلتی ہے کسی جج صاحب کے خلاف تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب یقیناً یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پیمرا کو یا کسی اور ادارے کو مزید طاقتور کر دیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، کیونکہ سوشل میڈیا ہی اچھا ہے، برا ہے، اس میں لغویات بھی ہیں، لیکن یہی ایک دریچہ ہے، ایک دروازہ ہے، یا ایک میں کہوں گا ایک روزن ہے۔ اگر آپ وہ سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلی جسٹس قاضی عیسیٰ کے خلاف اس کا تجزیہ کریں، وہ ایک ہی سورس سے آ رہی ہے، سرکاری سورس سے آ رہی ہے، اور دوسرے سیکشن آف عدلیہ کے خلاف کوئی کیمپین سول سوسائٹی سے نہیں ہوئی، سوشل میڈیا پہ مینلی فوکس تھا۔ اب یہ جو تور ہے رپورٹر، وہ کیوں اٹیک ہوا؟ اس پہ اٹیک اس لیے ہوا کہ وہ نکلتے تھے وہاں سے پروسیڈنگ سے اس کیس میں۔ یہ باقی بھی جو کورٹ رپورٹرز ہیں بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں، دوسرے والے بھی 3-4 وہ بیٹھتے ہیں اور وہ پھر آپ کو بڑی فریش جو ہے اور اندر کی جو بالکل آپ کو اور کسی جگہ سے وہ بات وہ نہیں مل رہی۔ آپ کورٹ میں نہیں بھی بیٹھے ہوئے تو متی اللہ جان کے پروگرام سے آپ کو پتہ چل جائے گا آج سپریم کورٹ میں یا کورٹ نمبر 1 میں کیا ہوا ہے۔ اچھا، آپ وہ ویلیفیکیشن نہیں کر رہے ہیں، وہ آبجیکٹیو رپورٹنگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنی اچھی رپورٹنگ اگر بھی ہو رہی ہے اور وہ ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آتی ویسے، حالانکہ ہوتی ہے، کافی کورٹ کی کافی کوریج ہوتا ہے، لیکن ویسے نہیں ہوتا۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتنا کچھ ریفارم ہوئی جوڈیشری کے لیے جدوجہد کی گئی، پھر وہ 18ویں ترمیم کے اندر جو پروسیجر اپوائنٹمنٹ آف ججز کا بنا، پھر وہ افتخار چودھری صاحب نے اسے کینسل آؤٹ کروا دیا، 19ویں ترمیم آ گئی۔ تو کیا اس کا تعلق ججز کی اپوائنٹمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ ہم سنتے ہیں جس طرح کے نام بنتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ وکیل صاحب کی میں نے پڑھی میل کہ یہاں سے نام لے کر گئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، وہ کنسیڈر ہوئے نہیں اور وہ میٹنگ ملتوی ہو گئی، پھر کوئی اور لسٹ آ گئی۔ دیکھیں تو یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا سارا معاملہ ججز نے خود ہی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، کیا اس کا بھی تو دیکھیں یقیناً اس میں بہتری کی گنجائش ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یا بہت سے ممالک میں، اگر آپ برطانیہ دیکھیں، ساؤتھ افریقہ دیکھیں، ساؤتھ افریقہ کا آئین جو بنا نیلسن منڈیلا کی ایک طرح سے زیر نگرانی، وہ میری نظر میں دنیا کے بہترین آئینوں میں سے ایک ہے۔ اس میں جو ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، اس میں بھی ایک کمیشن ہے، لیکن اس کمیشن میں اکثریت جو ہے وہ سول سوسائٹی کی ہے، وہ پروفیسر ہیں، اس میں میڈیا کے لوگ ہیں، ججز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، لیکن ان کی تعداد اگر 20 ممبر ہیں تو 4-5 لوگوں کا تعلق عدلیہ یا وکالت کے شعبے سے ہے، باقی لوگوں کا تعلق معاشرے سے ہے۔
کیونکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جج صاحب تعینات ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، ان کے پاس ایک بہت بڑا اختیار ہوتا ہے معاشرے کی ایک طرح سے نظریاتی تشکیل کا. اسی لیے آپ دیکھیں امریکہ میں سینٹ کے سامنے جب ہیئرنگ ہوتی ہے کسی کینڈیڈیٹ کی تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہیں قانون کتنا آتا ہے. وہ پہلے ہی بڑے پروفیسر ہوتے ہیں، نامور وکلاء یا جج ہوتے ہیں، ان سے ان کا یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نسل کے حوالے سے کیا رویہ ہے، خواتین کے حوالے سے تمہارا کیا رویہ ہے. یہ معاملات ہیں جن کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بالکل ضرورت ہے اس قسم کی. تو کیوں نہ جایا جائے واپس کہ بھی پارلیمنٹری ہیئرنگ ہو. یہی میں سمجھتا ہوں مقصد تھا پارلیمانی جو ایک کمیٹی کا جو تصور تھا وہ یہی تھا کہ جو خالصتاً قانونی معاملات ہیں وہ جوڈیشل کمیشن دیکھ لے، لیکن جو اس سے بڑھ کر معاملات ہیں ورلڈ ویو کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ان کے حوالے سے پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کے اختیارات ہوں. ان اختیارات کو بدقسمتی سے بعد میں کم کر دیا گیا. جسٹس عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ بینچ بنوائے جاتے ہیں اور مداخلت ہوتی ہے، ان سے آ کے ملتے رہے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ اور وغیرہ. تو وہ جو سارے الزامات ہیں کہ جی بنتے ہیں بینچز، یہ ہم دیکھتے بھی ہیں، اور سیاسی مکالمے میں بات آتی ہے کہ جی شہباز شریف کی ضمانت جانے کیسے ہو گئی، یا فلاں کیس میں وہ کیا فیصلہ ہو گیا. تو یہ جو فنکشننگ ہے ایڈمنسٹریٹو، اس کا کوئی انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرنا چاہیے کہ بجائے ایک چیف جسٹس بیٹھے ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، وہ بینچ بنائے. وائی ناٹ اے کمیٹی، جیسے انڈیا میں بھی ہوا یہ مسئلہ. اس کے انڈیا میں بھی تب ہوا جب اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوئی. وہ 4-5 ججز نے جا کے پریس کانفرنس کر دی. اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ مسئلے اٹھنے سے پہلے ان کو ایڈریس کر لیں. اب ہمارے ہاں جو ایکسپوزے ہوا ہے ان 2 پرٹیکولر ججز کے کیسز کے حوالے سے کہ کیا مسائل تھے اور کس قسم کے پریشرز تھے اور کس قسم کی انٹرفیرنس تھی، وہ بہت ورنگ ہے. اس سے فکر ہونی چاہیے ہم سب کو، اور ان کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے تو عدالت اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ سے بچا نہیں پائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ہو. اب دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے یہ جو ہمارے ہاں سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اور حکومتیں بھی کئی دفعہ ان کے ساتھ اور عموماً ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہیں، وہ جس طریقے کا ہارم پہنچاتے ہیں اور کوئی حکمت عملی بنا لیتے ہیں کسی ایک جج کے خلاف اور پھر ہارم کرتے ہیں پوری انسٹیٹیوشن کو. دیکھیے ججز نے تو ایک دن ریٹائر ہو جانا ہے. آپ کتنا ٹارگٹ کر لیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو؟ سپریم کورٹ نے تو ریٹائر نہیں ہونا. جج صاحب تو چلے جائیں گے کسی نہ کسی دن، انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. جو ان کو ٹارگٹ کر کے جس طرح سپریم کورٹ کو کمزور کیا گیا اور سپریم کورٹ کی اندر کی ویکنیسز کو ایکسپوز ہوئیں اندر، جیسے سپریم جوڈیشل کونسل کے جو فلاز ہیں اور ان کی جو لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے ان کے پروسیجرز میں، وہ ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں نا، ہم نے دیکھا کہ یہ میڈیا میں بھی جو آنسلاٹ آیا ہے، جو حملہ ہوا، اور اس طرح کی بلینکٹ سینسرشپ، اس کے خلاف ہم نے دیکھا ضیاء الحق کا برسرین پیریڈ تھا، لیکن لوگ ڈیفائی کر رہے تھے، سڑکوں پہ بھی آئے اور کالمز کے کالم خالی چھپتے تھے، ایڈیٹوریل کالمز خالی چھپتے تھے، اور لوگوں نے رجسٹ کیا تھا. یہاں جو ہمارے اندر ڈویژن پیدا کی گئی، خاص طور پہ جو امپلائرز تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اپنے اپنے مفاد میں. ایک کا مفاد تھا دوسرا بینک بند ہو جائے، دوسرے کا مفاد تھا جیو بند ہو جائے، جیو والے کا مفاد تھا کہ ARY بند ہو جائے. اس سے پھر میڈیا کی تنظیموں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، اور یہ کہ اس میں بھی بہت ہاتھ ہے، خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے. اور یہ کہ اب تو ہر چیز جو ہے، کوئی چیز اب جو لکھی بھی جاتی ہے بے باکی کے ساتھ، وہ بھی بہت سیلف سینسرشپ کر کے. مثال کے طور پہ جب میں کالم لکھتا ہوں، میں لکھتا ہوں کہ بھی ایک تو سینسرشپ ہے اوور آل، ایک وہاں پہ جو ایڈیٹوریل میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی سینسرشپ ہے. تو میں کیا لفظ یوز کروں اور کس طرح چھپاؤں کہ یہ میرا کالم کم از کم چھپ جائے. تو وہ بہت خوفناک ہے. اور ابھی یہ جو لاس کا جو اندازہ ہے، وہ تو ٹوٹیلیٹیرین یہ ملک بن جائے گا اگر یہ جو آرڈیننس تھا وہ واپس نہیں ہوا ہے. وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں تاکہ اس میں جو ریئیکشن بلڈ ہو رہا تھا اٹھی. APNS نے بھی، CPA نے بھی، PFUJ نے بھی، سب نے اسے رد کر دیا اور اشتہار بھی چھاپ دیے انہوں نے.
تو انہوں نے دیکھا اچھا اب کیا کریں, اب وہی کیا کہہ رہے ہیں, لابی کیا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو تو مسئلہ پہلے ABC بھی آپ ہوتا تھا, اب بھی ہوگا. آپ پہلے بھی پیمرا تھا, اس میں ہم پیمرا ہی کو اس میں شامل کر رہے ہیں. اصل میں تو ہم نے سوشل میڈیا کو اور آن لائن میڈیا کو پکڑنا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو بات میں نے ریفرنس دیا تھا کہ اس کا یہ 5th جنریشن وارفیئر, میں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا, جو پاک فوج کا جو رسالہ ہے اس میں ایک پورا ایشو آیا تھا اس وارفیئر پہ. تو میں نے اس پر میں نے ICPR کو فون کیا کہ میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں, آپ چھاپیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم چھاپیں گے. خیر وہاں تو وہ نہ چھپا, وہ نیوز میں چھپا. تو میں نے کہا یہ جو آپ کی وارفیئر ہے 5th جنریشن وارفیئر, اس کا نشانہ اینیمی تو ہو سمجھ آتا ہے, لیکن اس کا جو بنیادی نشانہ ہے وہ پاکستان کی سول سوسائٹی اور آپ سے اختلاف رکھنے والے لوگ اور ڈسینٹنگ اور انڈیپینڈنٹ وائسز جو ہیں وہ کیوں مر رہے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی کے گرد گھیرا ان کا بس وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز وہ کنٹرول کر سکے. تو یہ اس میں مجھے ایک بات آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ جو میڈیا, یہ جو جوڈیشری نے انڈرمائن کرنے کی سول گورنمنٹ کو کوشش کی, اور میڈیا نے جس طرح پولیٹیشنز کو گندا کیا, اور اس کے نتیجے میں میڈیا خود بھی فارغ ہو گیا, اور جوڈیشری جو اتنی فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہی تھی سول انتظامیہ کے خلاف, بعض وہ بھی اسی دس کم ٹو دا پریشر, اپنی اس مومنٹم میں انہیں وہ اپنی بیسس کو ویک کر دیا. کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ پارلیمنٹ بھی کمزور ہوئی؟ اب تو پارلیمنٹ میں جس طرح کی آج جوتیاں چلی ہیں بجٹ سیشن میں, اب اس کے وقار کے لیے آپ اور میں رائے صاحب میں کیا بات کروں, مجھے آپ بتائیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کیا جائے, یا جوڈیشری کے لیے, یا میڈیا کے لیے, جہاں پہ اب ہمیں بغیر بات کے ایک دن بتایا گیا کہ جی آپ کل سے نہیں آئیں گے. اتنے لمبے تجربے کے بعد, کام کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس کا بارے میں یہ تو سب کچھ مکسڈ ہے. آپ نے پارلیمنٹ کی بات چھیڑی. میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسٹیٹیوشن جس کو آپ جمہوری انسٹیٹیوشن کہتے ہیں وہ تباہ ہوئی ہے اس دور میں, اور اس کے پیچھے یہ آپ کا ہائیبریڈ سسٹم ہے, اور یہ ایک جو ارج ہے کہ اس ہائیبریڈ سسٹم کو ہم پروموٹ کرتے رہیں, اور کہتے ہائیبریڈ ہیں, ہے یہ وانی برڈ جو کر رہی ہے اس کو کنٹرول. دوسری تو جب ایک مکھی کی طرح ہے جو پیج پہ کبھی آ کے بیٹھتی ہے, کبھی اس کو ہٹا دیتے ہیں, اور پھر ایونچولی یہ ہو جائے گا جو سب کا ہوتا ہے. سو دیز آر سم آف دا تھنگس وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. وائی از اٹ آر کامن انٹرسٹ. سارے یہ جو سول سوسائٹی کی جو وریز ہیں اور انگزائٹیز ہیں, ان کے لیے ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک کامن پلیٹ فارم بنائیں. وہ اس لیے کامن پلیٹ فارم بلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آپشن ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر انسٹیٹیوشنز کو کھول کے انالائز کریں اور ان کی کمزوریاں ان کو بتائیں, اور جہاں پر ان کی کمزوریوں سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے یا ہمارے نقصان کا ازالہ نہیں ہو رہا, وہاں تو ہمارا بالکل فرض ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں. ہم ہاتھ باندھ کے یہ تماشا دیکھنے کے تو کیا آپ پرپوز کیا کرتی ہیں؟ ابھی کنونشن ہو رہا ہے 17 کو. دیکھیے ہم پرپوز یہی کر رہے ہیں نا کہ ہم کھل کے ان فورسز کو چیلنج کریں کہ یہ جو نیریٹو دے رہے ہیں کہ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ پاکستان کو مضبوط کرے گی. ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ان کی حکمت عملی نے نہ صرف پاکستان کو کمزور کیا ہے, پاکستان کی سالمیت کو نقصان دیا ہے, ان کا ہر پروجیکٹ فیل ہوا ہے. خاص طور پہ یہ جو کرنٹ پروجیکٹ تھا اس حکومت کو لانے والا, سلیکشن والا. رائے صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہم جو اقدار ہیں جن کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھڑا ہونا ہے, ان کے لیے کھڑے رہیں. لیکن ہم کوئی آگ تو نہیں لگا سکتے, ہم کوئی پتھر تو نہیں مار سکتے. ہم تو یہی کہیں گے کہ یہ بنیادی اصول ہیں. اس ریاست کا مقصد جو ہے ان اصولوں کو قائم رکھنا ہے. کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے, اور اس زمین کے ٹکڑے میں کون سے وہ اصول ہیں جن کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے, کون سی وہ آزادیاں ہیں جو آپ نے لوگوں کے لیے انشور کرنی ہیں, ان کو بالکل ان کو یہ دینا ہے کہ تمہارا یہ حق ہے اور تم جی سکتے ہو, تم بول سکتے ہو, تم سوچ سکتے ہو. اب اگر ہر موڑ پہ ہر لمحے ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ریاست بکھر جائے گی, ملک بکھر جائے گا, دشمنان کی الغار ہے, 5th جنریشن وارفیئر ہے, تو پھر ہم سب اپنا گلا گھونٹ لیں اور سب خاموش ہو جائیں. تو یہ جو ایک ماحول اس وقت قائم ہو گیا ہے 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے,
ہر ایک کو چپ کرانا، ہر ایک کو کہنا کہ یہ غدار ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، اس کے خلاف ہم بول ہی سکتے ہیں اور ہمیں بولتے رہنا چاہیے. اور عوام جو ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق رہنا چاہیے، کیونکہ معاشرے میں بھی ہمیں یہ نہیں فار گرانٹڈ لے لینا چاہیے کہ ہر شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کیا جمہوریت، کیا آزادی اظہار، کیا سوشل میڈیا، یہاں تو جھوٹ پکا جاتا ہے، یہاں تو لفافے چلتے ہیں. ایک ذہن آپ نے تیار کر دیا ہے معاشرے کا بھی، اس معاشرتی ذہن کے ساتھ بھی آپ کو معاملہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ انگیج رہنا ہے. دیکھیے ایک بات اور، ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ صرف ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی اپوزیشن اگر ویک ہوگی، انڈیسائیڈڈ ہوگی، اور کبھی اس نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ وہ معاملات جو اس پارلیمنٹ کو مارجنلائز کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، اور لوگوں کے حقوق کے لیے کوئی ازالہ کرنے کی ان کی صلاحیت کو کم کر رہے ہیں، اگر وہ خود نہیں کھڑے ہوں گے تو کیا ہم کھڑے ہو کے ان کو آئینہ نہیں دکھائیں گے؟ وائی شوڈ بی سے اونلی دا گورنمنٹ اور اونلی ایجنسیز آف دا اسٹیٹ؟ آپ کو پتہ ہے کہ سلمان کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 7 جو ہے وہ اسٹیٹ کی جو ڈیفینیشن دیتا ہے ان میں ملٹری کسی طرف نہیں ہے. وہ آپ کا پورا پولیٹیکل سٹرکچر ہے. وہ کہتا ہے پارلیمنٹ، پروونشل اسمبلیز، لوکل گورنمنٹس. ملٹری کو وہ اسٹیٹ کا حصہ نہیں بناتا. تو پھر شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پولیٹیکل سٹرکچر کا ایک حصہ بنتے ہیں اور فیل کرتے ہیں ہمیں بچانے میں. اس ریاست کو انہوں نے بچایا نہیں، ریاست کو انہوں نے کسی اور کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. آئینی حساب سے ادارے چلیں تو مسئلہ نہیں ہے، اوور لیپنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے ڈومین میں آپ مداخلت نہیں کریں گے. لیکن یہ تو معاملہ اس سے پہلے، اس سے ابو ہے. یہ معاملہ بنیادی طور پر سول ملٹری تعلقات کا ہے. وہ ایک دن میں تو بدل نہیں سکتے. دیکھیے سول ملٹری تعلقات بے شک پروگریسولی بدلیں، لیکن اس ڈائریکشن کی طرف جائے تو صحیح کوئی. اس ڈائریکشن کی طرف پارلیمنٹ کے اندر ایک مضبوطی پیدا تو ہو، ایک خواہش تو پیدا ہو، ریگارڈلیس آف وچ پارٹی یو بلانگ ٹو. خواہش تو پیدا ہو کہ جی یہ ہمارے سویلین معاملات ہیں، ان کی ڈیسیجن میکنگ ہم کریں گے. آپ نے جب کسی سے بندوق بھی چھیننی ہوتی ہے نا تو آپ آہستہ آہستہ اس کا گراسپ جو ہے وہ کم کرتے ہیں. اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ آپ اس ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں. کیا آپ کے خیال میں اپوزیشن پارٹیز اس سے جا رہی ہیں؟ نہیں جا رہی نا. ان کے مطلب کلیئر پلان نہیں. دیکھیے ہم نے جو سول سوسائٹی نے ایک وقت پر آ کر پی ڈی ایم کو ایک اس کے بیانیوں کو سپورٹ کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بنیادی مسئلہ اس ملک کا ہے. مے بی ناٹ دی اونلی ون، مگر ایک بنیادی مسئلہ ہے جس سے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنس کا بہت قریبی تعلق ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا بہت قریبی تعلق ہے. ڈس اپیئر کیے جاتے ہیں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز بھی، جرنلسٹ بھی، بلاگرز بھی. سو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس اسٹیٹڈ آبجیکٹیو کو اس لیے کیا تھا اور ہم اس اسٹیٹڈ آبجیکٹیو کے ساتھ ہیں. وہ کسی کے پرسنل بیانیاں نہیں ہیں، وہ اون نہیں کرتے اس بیانیے کو. یہ بیانیہ ایک پاکستان کی سالمیت، اس کے ریلیشن شپ ود اٹس سٹیزنس کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھی بات چیت 17 تاریخ کو جو لائرز کنونشن ہو رہا ہے اور سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ایک طرح کی بات چیت کہ ان دو ایشوز پہ، میڈیا کی آزادی پہ اور عدلیہ کی خود مختاری پہ کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک جمہوری ریپبلک بنانے کے لیے، ایک ترقی پسند ملک اور معاشرہ بنانے کے لیے، اور ایک آئینی اور قانون کی حکمرانی کے معاشرے کے لیے ہم مل کر جدوجہد کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب ضرور کیجیے. آپ کا شکریہ.